ممرون بالأخص حاضرینوں والیاں میرے اور کی بخشش کی خاطر بلند الصلوات تمام مریضاں دی صحت و سلامتی کی خاطر بلند الصلوات علی ضرور حضرت قائم آل محمد بلند الصلوات ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للمعاندين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم من المؤمنين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي بفرمنا ريك بلند الصلوات راہ خدا دے وچ ناحق مرید والا شہید اندے خون دا پہلا قطرہ اجن زمین تے نہیں آندا خالق اس شہید دے گناہ معاف کر اور جڑے شہید کے جنازے کریں گے تشییع جنازہ کریں گے اور حکم جنازے دے گھر چلو جنازے دے پیچھے چلو کہ خود ہی امیر المومنین نے بھی انداز دے وچ اپنے منع والے کو جڑا پیغام دیتے ان اردت الموعظہ فالموت یکفیک واضح و نصیحت اگر حاصل کرنی ہے کہ موت کے ذریعے واضح و نصیحت حاصل کر جنازے کے پیچھے چلنا اتنا ثواب ہے کہ جس سے لئے جنازہ جنازے گاہ پہنچ گیا کہ خالق جنازے کے آمن والے دے گناہ معاف کر تشییع جنازے کا مطلب یہ ہے خود روایات ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام جس سے میرے آقا نیشاپور پہنچے ہیں ایک جنازہ بیان رہا میرے آقا سواری تلتے تشییع جنازہ یعنی جنازے کے پیچھے چلے جنازے گاہ تک پہنچے اس جنازے دے وارثین کے آقا تشریف گھن آئے ہو تو ہم جنازہ بھی پڑھاؤ اس سے ہمارے آقا نے اس مرن والے نے جنازہ پڑھا کی دے انہیں سینے تے ہاتھ رکھ کے رضا مولا فرمیدن اے فلان بن فلان میں تے کو جنت دی خوشخبری دے وہ کتنا خوش قسمت ہے وہ کہ مولا رضا جنت دی خوشخبری پہ دیتا ابو سلط صحابی مولا رضا دا آدھے آقا تسا نیشاپور پہلی دفعہ آئے ہو یہ بندہ ہی تو گیا گدا نہیں تسا ایک جنت کی خوشخبری پہ دیتے ہو میرے آقا فرماتے ابو سلط تا اے منظر آج دکھے ایدہ نام اعمال روز ملائکہ میرے کو رکھینا دے ایدہ نام اعمال روز ملائکہ میرے کو گھرنا دے مدینے میں اس کے نام اعمال کو دیتا ہوں اندیا نیکیاں دے کے میں رضا مدینے پہ کے ادھی جنت دی دعا مانگتا ہوں آئی تا ادھی جنازے تے خوشخبری کھڑا دے کیا خیال ہے اس ویلے دے ملائکہ تو اس ویلے دی حجت امام رضا دی خدمت دے
ہر کسی کا نام اعمال گن میں کہ آج دے پردے غیب وچ امام زمانہ دی خدمت وچ ساڈا نام اعمال ویندے یا نہیں ویندا؟ اس واسطے مولا فرماتا تیرا نام اعمال میں پڑھتا ہوں، اگر اندے جو نیکیاں زیادہ ہوں تو میرا دل خوش تھی ہے، اگر اندے برائیاں زیادہ ہوں میرا دل غمگین تھی ہے۔ مفاتیح الجنان جی عظیم جملہ موجود ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ اور مولا کے زمانے کا انتہائی محب، انتہائی مومن اور انتہائی بہت بڑا شیعہ جس کا نام شیخ ابستوری علیہ الرحمہ نے مفاتیح الجنان علی بن یقین لکھا ہے۔ یہ بڑا امام دا شیعہ ہے، اثر ہوسو جو ہوسو جتنا اے امام دا شیعہ ہے۔ امام اس کو تحفے دینے اے امام کو تحفہ دیتا ہے اور ہر ممکن امام اس کی مدد بھی کریں گے۔ ہارون ایک دفعہ اس کو قیمتی لباس دیتا چونکہ ملک کا وزیر اعظم ہے، انتہائی قیمتی تحفہ، وہ تحفہ خوشبو لا کے مدینے امام کاظم کی خدمت میں بھیج چھوڑا ہے۔ اس لیے مولا نے وہ تحفہ کی تھے اور اس سے غلام کو فرمیدن ایک گھنوان علی بن یقین کو آپ نے کو جوڑ کے رکھے ہجری کم نسی وہ واپس کرنا ہے، مولا انہیں حکم دیتا ہے انہیں تاہ کر کے رکھ چھوڑے۔ کچھ دنوں تو بعد انہیں دشمن ہارون کو ملے، انہاں کہ علی بن یقین تیرا نہیں، یہ امام کاظم کا مرید نہیں، جس کی دلیل ہے جنہا لباس دیتا وہ لباس انہیں اپنے مولا دی خدمت میں بھیج چھوڑا ہے۔ یہ علی بن یقین کو اپنے کو سلوائے گفتگو تو بعد ادھے میں نے کو تحفہ دیتا وہ تحفہ پایا کڑانے بھی اسا کہ جناب بادشاہ دا تحفہ دل نہیں ادا پاوا میں تو کو سنبھال کے رکھا ہوئے۔ اسا کہ وہ تحفہ جواب میں دیکھ رہا تھا نا کیویں تو ان کی حفاظت کی پہ در حقیقت کے ذہن جو حقل کھڑی ہے یہ غلام بھیج کے وہ بکسا چلائے، بکسا کھولے ان کے اندر اوے نہ اوے وہ لباس پیا جیویں ہارون نے دیتا۔ اس سے دیکھ کر دے علی بن یقین تیرے مخالف غلط عادت کہ تو میرا نہیں، در حقیقت تو میرا ہے۔ کچھ دنوں تو بعد بات امام کاظم کا پیغام ہے، اے علی بن یقین تیری مصیبت آنی وہ ختم ہو گئی ہے، ہون لباس میں لو بھیج۔ اتنا بڑا امام کا محب، اتنا بڑا امام دا شیعہ، اتنا بڑا امام دا تابعدار، ہر سال حج دی زیارت تو بعد مدینہ مولا دی زیارت دے رہا، بڑے آقا خود دسترخوان پہ ملے دے ہم کٹھے پہ کے کھانا کھانے ہم۔ ایک سال حج بیت اللہ تو بعد یہ مدینہ مولا دی زیارت تے آئے، دستک دیکھیس اندروں غلام پہ نکلے، یہ بڑا حیران ہوئے آقا جی میں زیارت کرنی ہے، غلام دیکھ کر دے مولا پہ فرمیدن میرے کلوں ملاقات دا ٹائم کو ہے۔ یہ بڑا حیران ہو گئے، یمنا رسول اللہ میرے کو کیڑی غلطی سرزد ہوئی ہے، کیڑا میرے یہ کو گناہ ہو گئے کہ میں تو ادھی زیارت تو محروم ہو گیا۔ میں نے آقا فرمیدن کہتے کو یاد نہیں کچھ دن پہلے دی گل ہے، میرے منن والا ایک غریب مومن جنہا ناہا ابراہیم کوفے دا رہن والا تیرے نال ہس کم کوفے تو بغداد بیچارہ پیدل سفر کرے نہ ہویا، پہنچا ہاں بغداد تیرے دروازے تے آئے، تائیوں کو ملاقات کا ٹائم نہیں دیتا، وہ غریب مایوس واپس نہ لے۔ اے علی بن یقین میں کاظم پیادا جس ویلے تک وہ مومن معاف نہ کرے تھی تو میری زیارت ہی نہیں کر سکتا۔ میرا سوال ہے امام کاظم مدینے وہ مومن کوفے، علی بن یقین بغداد، کوفے کا مدینے آیا نہیں کہ امام کو شکایت کر رہا کہ امام کو یہ پیغام پہنچا دیتے تو رہا فلاں مومن تے ناراض ہے۔ یقیناً ملائکہ نے، یقیناً نام اعمال لکھی گئے،
اور اس واسطے امیر المومنین فرماتے ہیں ان اردت رفیقا فالکرام الکاتبین یکفیک، کوئی دوست رفیق کے ساتھی چاہیے کہ کرام الکاتبین تیرے بہترین ساتھی ہیں، ایسے تیرے بہترین ساتھی ہیں سجے موڑے والا نیکیاں لکھ دیں، کھبے موڑے والا گناہ لکھ دیں، سجے موڑے والا نیکی دا ارادہ بھی لکھ چھوڑے دے، کھبے موڑے والا نیکی دا ارادہ گناہ دا ارادہ لکھ دے، رب روک چھوڑے دے، میرا اللہ نیکی دا ارادہ لکھوا چھوڑا ابھی گناہ دا ارادہ کیوں نہ لکھوے دا؟ آواز قدرت دی او میرا فرشتہ نیکی دا ارادہ لکھوایا ہے، وہ میری شفقت ہے، گناہ نہیں پہ لکھوے دا میری بخشش ہے۔ ایک بہترین صدیق کوئی ملائکہ نام اعمال گن کے امام کاظم کی خدمت دے وچ جس وچ لکھا ہویا ابراہیم مومن غریب مومن گیا امیر دے دروازے، امیر ملاقات کا ٹائم نہیں دیتا۔ اس زمانے کی حجت خدا امام کاظم اپنے مخلص مومن سے ناراض ہو گئے۔ آج پردہ غیب ہے کہ امام زمانہ کو میرا نام اعمال بھیجے، پتہ نہیں میں کتنے مومنین کو ناراض کرتا۔ بات میں دعائے ندوے پڑھ کے آتا میرا مولا میری اکھی ہر زیارت ہر کہیں کو دیکھ سکتے ہیں، تمہاری زیارت تو محروم ہے، میرے کان ہر گفتگو کو سن سکتے ہیں، تمہاری گفتگو تو محروم ہے، میرے ہاتھ ہر کی نہ مسافہ کر سکتے ہیں، تمہارے نہ مسافہ نہیں کر سکتے، اور ہر ویلے میں نعرہ لینا یا امام المنتظر الاجل الاجل دی صداواں بلند کرنا، امام زمانہ عادل علی دا بیٹا ہے، یا امام المنتظر دی صداواں بلند کرنا اور مولا کو میں سجنا، لیکن اتنا ذہن رکھیں وہ ایسا عادل امام ہے فسق و فجور کو ختم کرنے، امام دے ظہور دی دعا منگن تو پہلے رب کروں اپنے اکھی دے گناہاں دی معافی مانگی تاکہ میری اکھی این قابل بن سکے میں امام دی زیارت کر سکا۔ اور مولا پہ فرمائے نے علی بن یقین تو اس ویلے تک میری زیارت نہیں کر سکا جس ویلے تک وہ ابراہیم مومن تیرے اتے راضی نہ تھی سی۔ اور ابراہیم علی بن یقین امام کے دروازے پہ کھڑ کے روتا کھڑا ہے، تو غریب آدمی نہیں کہ روتا کھڑا ہے، مدینہ ہی دی حکومت ہے، مکہ ہی دی حکومت ہے، حجاز و فارس سارا ہارون کی حکومت ہے، اور ہارون کی حکومت کا بہت بڑا وزیر ہے علی بن یقین، لیکن مولا کے دروازے پہ روتا کھڑے کیوں وہاں پکا کھڑا کرے ہوئے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں امام دی زیارت تو محروم ہوں، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ وہ جانتا ہے صرف امام دی زیارت تو محرومی نہیں، امام معصوم دی ناراضگی نہیں، بلکہ امام کاظم دی ناراضگی، امام کاظم دے آباء و اجداد دی ناراضگی، انہاں دی ناراضگی علی دی ناراضگی، علی دی ناراضگی صرف علی دی نہیں مصطفیٰ دی ہے، اور مصطفیٰ دی ناراضگی خالق دی ناراضگی ہے، اور جن جو تے رب ناراض ہے آواز قدرت دی ایک فرما شہدہ اور میرا بندہ جو مرضی ابھی کر گھن میں تیرا سجدہ ہی قبول نہیں کرتا۔ نعرہ تکبیر، اللہم صلی اللہ ملک دا وزیر روندہ کھڑا امام کے دروازے پہ، تو آج زیارت تو محروم ہاں، اور میرے آقا فرمائے پہلے ابراہیم کو معافی وال زیارت، مولا میں وعدہ کرنا بغداد بادت ویسا پہلے ابراہیم کو معافی مہربانی کرو زیارت کرو، اور میرے آقا جانتے ہیں کہ علی بن یقین اپنے وعدے سے سچا ہے، جنہیں آدھا پہ ہوئے کرے سی، لیکن کتنا مقام ہے امام دی نگاہ دے تو مومن کا دیکھ کے فرمائے نہیں بھاوے تو اپنے وعدے سچا ہے لیکن میری زیارت ہوئے ہو سی پہلے ابراہیم کو معافی۔ مولا کوفہ اور مدینہ کا سفر زیادہ ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، محمد علیہ محمد صلی اللہ
اس وجہ سے روایات کے نیچے مخلص اللہ بابے کو سی حد دے خالق کریم جیڑی تکلیف ہے رب دور کرے بلند تر سلام روایات کے نیچے امام معصوم فرماتے ہیں جیڑا بندہ سارے مقامات کی زیارت نہیں آ سکتا اس کو چاہیے سارے مخلص مومن کی زیارت چکر رہے رب 14 کی زیارت کا ثواب دے اور یہ واسطے 18 ذی الحجہ کے اعمال دی جڑی ایک دعائے مواخات جڑے مومن ایک دوسرے دے نال ہاتھ پا کے بھائی چارے کی دعا پڑھتے ہیں جس سے کہ جملہ لکھا ہوئے ایک مومن اپنے دوسرے مومن بھائی کو بھی آدھے ہاتھ پا کے بھی آدھے بزرگ جوان کو جوان بزرگ کو اور یہ دعائیہ کلمات ہے یہ حکمے کو لے کے آ تو میں بڑھنے بھرا تو میں کرنے معاہدہ تو میں کرنے مواخات اسا بھرا پڑھتے ہوئے یہ دعا مانگتے ہیں اللہ نے اگر میں کو اجازت دے چھوڑی تو جنت لگوان میں تیرے نال آج دے دن وعدہ پیا کرنا اون میرے تک نہ ویسا جس ویلے تئی تے کو نال نہ گھن ونا یہ ایسی ہے جس ویلے تک میں دیکھوں نال نہ گھن ونا رب میں کو آ کے شفاعت سی میں تے کو نال گھن ویسا ہن حکم ہے اس بندے کو چاہیے آ کے قبول تو یعنی میں بھی یہ گل قبول کرنا اگر رب میں کو جنت بھیجن دا حکم دیتا کہ تو جنت مان میں بھی وعدہ کرنا آئی دے دن دے صدقے تیرا ہاتھ پکڑ کے نال گھر میں سا جس سے ایسی کا پڑھی میں مواخات ہو میں اگلا جملہ انتہائی عظیم ہے اور ایک دوئے بھرا جڑے بڑھ گئے ایک بہنال اے وعدہ پہ کریں دیں ایک گل سن اسا ایک دوسرے دے حقوق جڑے ایک جو بھی گردن دیں سارے معاف کریں دیں سوائے ترائے حق دے انہیں جو پہلا حق کے شفاعت معاف ہوئے نہیں جڑا وعدہ کتے سے ایک بے کی شفاعت کرے سوں اور دوسری گل ہے ایک بے کو زیارت ہی کروے سوں یعنی یہ بھی کہے ایک دوسرے سے شرط رکھے دیں اور تیسری شرط ہے کہ اسا سیغہ مواخات پڑھن جناب سارے حقوق ایک بے کو معاف کرنے ہیں لیکن شفاعت علیہ معاف کوئی نہیں سفارش علیہ معاف کوئی نہیں اور ایک دوسرے کی زیارت علیہ بھی کوئی نہیں اور تیسرا آپ کے ہے کہ میں کو اپنی دعاؤں میں جنہ بھول رہے ہیں ہون بندہ ذرا چشمے تصور سنے کتنا بلند مقام ہے مومن دا مخلص مومن دا مخلص شیعہ کی زیارت دا کتنا ثواب ہے کتنا اجر ہے مخلص شیعہ دے ثواب دا اس طرح سے امام کاظم پہ فرماتے ہیں زیارت میری عمر تک نہیں کر سکتا کیا خیال ہے مولا کو یقین کوئی نہ علی بن یقین وعدے سچا ہے بولو ہے نا یقین یہ میرا پکا شیعہ ہے میرا سچا شیعہ ہے میرا مخلص شیعہ ہے اور امام کو بھی اتنی محبت ہے کہ ایک دفعہ اس مولا کو خط لکھا مولا میں ایسے زمانے دے وچ میرے واسطے کیا حکم ہے کہ میں وضو کیویں کراں دیکھ میں ایویں کر جے ہارون کرے دے ادے مولا او تو اوے کرے دے میں تو بھی اوے جی یہ حکم امام انہیں اوے کرنا شروع کر دیتے کسے بندے آئے کہ ہارون کو شکایت دیتی اے تیرا نہیں اس حق میں چیک کر کے نا ایک کو نماز دے ٹائم تک اپنے کو مصروف رکھے اس بعد نماز دے ٹائم میں وہ کہ وہاں کو نماز پڑھ کے بعد آ کے بعد مصروف رہنے ایسے کمرے بھیجے جی تو کھاڑ کے اے دیکھ سکتا ہارون ڈٹھے علی اوے وضو کیتے جیوے ہارون کرے اس لئے وضو مکمل ہو چکے نا خود ہارون رشید سامنے آگئے آدھے علی میں کو یقین ہے تو کل بھی میرا ہمیں آج بھی میرا ہے ایک وضو کر کے کمرے دے بیچ گئے فوراً امام دا پیغام پہنچ کے آئی تو بعد وضو ایمیں کریں جیوے میں امام کاظم رسایا ہوئے ان جو سو کتنی محبت ہے کتنا عشق امام کو ادھر آگئے وہ روندہ کریں میں بار بار کتنے جملے عظمت علی بن یقین کے سامنے
کتنے فضائل ہیں امام کاظم کی نگاہاں دے وچ اور علی بن یقین جس نے وزیر بنا لگا امام کو خط لکھا مولا اجازت ہے ہارون میں کو اپنی حکومت دا وزیر بنانا چاہتے کیا میں وزارت دا عہدہ گھنا پر میں نے ایک شرط گھنے میرے منن والے کو ناراض نہ کریں تو بل عہدہ گھن کے یہ ملک دا وزیر کھڑا اور مدینہ کی حکومت شامل ہے آدھا کرے مولا وعدہ کرے نا گھر بعد جیسا پہلے معافی مانگسا اور مولا کو بھی دے وعدے تھے یہ ہائی نا مولا فرمایا عظمت مومن زیادہ ہے احترام مومن زیادہ ہے وان پہلے معافی وال زیادہ ارے مولا کو بڑا دور ہے فرمائیں تو معافی دی نیت تو کر سواری میں کاظم دینا بلند صلوات آج مولا میں تیار ہوں میں معافی منگا کی تے گئے نا میں نے آگے فرمائیں رات عشاء دی نماز کو فارغ ہوئے جنت البقیع دے باہر لگا بنجے ایک ناکہ موجود ہو سی اس ناکہ تے سوار ہو بنجے اے ناکہ تے کو گھنوے سی ابراہیم مومن دے دروازے تے کوفے معافی مانگ کے اسے ناکہ تے باویں گھننا سی میرے دروازے بار بار میں جملہ دی تکرار پہ کرنا بار بار تکرار پہ کرنا کیوں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات علی بن یقین امیر وزیر اتھائی امیر المومنین دا وہ فرمان ذہن بیان دے کئی پوچھا مولا ارشاد فرماؤ جنت اور انسان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے ایسا آدمی بندہ مرسی او حساب و کتاب تے معاشر درمیان جڑا پاس ہو سی وہ جنت جڑا فیل تھیا وہ جہنمی ہے نا علی مولا کو پوچھا کہ مولا فرماؤ جنت اور جہنم کے جنت اور انسان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے علی مولا دیکھ کے فرمائیں جنت اور انسان کے درمیان 2 قدموں کا فاصلہ ہے سائل بڑا حیران تھی کہ اجے مولا 2 قدم مولا وہ کی میں آقا دیکھ کے فرمائیں میں علی پیادا پہلی قدم اپنے انا تے رکھ پہلا قدم اپنی میں تے رکھ میں علی پیادا دوسرا قدم تیرا جنت ہے اور حقیقت ہے کہ میری میں ہے میری غریب کے دروازے تے نہیں بنا جاندی کہ میری انا ہے میری غریب کو معافی نہیں منگن دیندی باوجود اس نے کہ میں اسے ظلم بھی کرینا ہوتا حق بھی کھانا ہر قسم کے مسائل مجھے ہوتے رہنا موت کو یاد بھی کرینا مجلس بھی سننا آئمت ذکر بھی کرینا لیکن جس سے سوال آونے معافی اس سے لگا چاہوں میں تے ہندے کو معافی آگرہ سوچ میری میں یاد ہے یا مصطفیٰ دی یقیناً جس کا جواب ہے وہ تو بلند ہے نا لیکن دے وہ مصطفیٰ تبلیغ کریں دے یہودیہ عورت گھر دا کوڑا سکیں دیئے ایک دفعہ پوچھتے ہیں میرے صاحب وہ یہودی عورت نظر نہیں پہ آتی یا رسول اللہ سونے سے مریض ہے میرے کو کوئی گالی چلے گئے تو نسل تک دشمنی جلدی ہے کوئی کسی حوالے نہ تکلیف دے تو ساری دشمنی بن جاتی ہے لیکن غیر مسلم ہے یہودی ہے رسول اکرم کے گھر دا کوڑا کرکٹ سٹے دیئے لیکن پتہ لگے یہودیہ بیمار ہے رسول فرمائے آؤ کو پچھڑ جلتے ہیں ارے کو 4 پیسے آمیں جن میں سکے بھیرا کو پوچھا نہیں میں نمت تک کئی شدیل نہیں پہمائے میں ہمسائے کو پوچھا نہیں رسول اکرم غیر مسلم یہودیت کے دروازے پہ آئے دستک دیتی یہودیہ وہ نکلی لیکن یہ والے بدلہ گھننا ہے جنہیں میں اٹھی نہیں سکتی والے بدلہ گھننا ہے جنہیں میرا بدل کمزور ہو چکے آقا فرمائیں تے کو کایا کہ میں بدلہ گھننا آیا تے کو کایا کہ میں انتقام گھننا آیا اے عجیبت کیڑی غرض گھن نہیں ہے میرے دروازے تے مصطفیٰ فرمائیں میں کو پتہ لگے تم مریض ہے میں تے کو پوچھنا آیا
مصطفیٰ دیتے بھول گئی ہے اپنی ساری دشمنی اس ویلے رسول اکرم دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے دی میں گواہی دینی ہاں تو بھی سچا ہے تیرا خالق بھی سچا ہے علی مولا دیکھ کے فرمایا پہلا قدم اپنی انا پہ رکھ پہلا قدم اپنی محنت پہ رکھ جس ویلے تک تیری انا نہیں مر سکتی اس ویلے تک تمہیں علی دا شیعہ نہیں بن سکتا یہ شیعہ علی امام حسین کاظم دا علی بن یقین بتا دا بیٹا ملک دا وزیر اعظم اور ہارون رشید کی بنی عباس کی بہت بڑی حکومت ہے اس دا وزیر ویدہ پہ معافی منگنا ابراہیم کوفے راند ہے کوفہ ان کی حکومت تھے یا نہیں اور میں پہلے کہ حجاز فارس عرب سارا ان کی حکومت شامل ہے محبت امام ایدہ نہ اطاعت امام ایدہ نہ ہے عشق امام ایدہ نہ ہے اور ایوہ سے میں بار بار آدھ رہنا مجلس حسین ایک ایسی درسگاہی نافرمان اس مجلس جہاں دے توبہ کر کے اس صبح سے زمین ہے آسی آدھے ہور بڑھ کے لیں دے بشرتے کہ کچھ ہے اس مقام تو حاصل ہو گئے ہم چشم تصور ہے تو ناکہ تے سوار ہوئے ناکہ گھنے یہ ابراہیم کے دروازے تھے ملک دے وزیر نے آ کے دروازے تھے دستک دیتی کوفے دے غریب نے دروازہ کھولا سامنے ملک دے وزیر کو نٹھے سے دیکھا دے علی خیر ہے توجہ کرے سو خیر ہے میرے دروازے تھے کینے وزیر میں غریب کوئی نوکر بھیج کے سلوانے آ جا کوئی قاصد بھیج کے سلوانے آ جا سارے تیرا حکم نہیں دے علی بن یقین دیکھ کر ابراہیم کل تے کو کم ہاں آج میں کو کم آج تو میرے دروازے تے آیا ہمیں آج میں تیرے دروازے تے آیا ابراہیم دیکھ کر علی بن یقین غریبہ کو امیرہ نال کام تھی دے امیرہ کو غریبہ نال کیڑا کام میں کو کم میں آیا ہمیں تے کو کیڑا کام اس نے کہ مزید شرمندہ نہ کر تو آیا ہمیں میں تے ملاقات کا ٹائم نہ دیتا علی ابراہیم کو تھپڑ نہیں مارا ان کا مال نہیں کھسا ان کو گالی نہیں سی دیتی کوئی توہین نہیں سی کیتی صرف زیارت نہیں سی کروائی تو آیا ہمیں میں ملاقات کا ٹائم نہیں دیتا اس کی وجہ گرو میرا امام میرے تے ناراض ہو گئے ابراہیم میں تیرے کو معافی منگن آیا اس آگے میں معاف کیا وہاں کی ایمیں نہیں معافی دی صدا یہ ہے اطاعت امام میں بھی شیعہ امام ہاں لیکن ایک علی بن یقین بھی شیعہ امام اس آگے ایمیں نہیں معافی دی سنت اس آگے کیویں سنت چاہیے جڑا جملہ میں پڑھے اور سنے اس آگے سنت یہ چاہیے کہ وہ امام دا واسطہ جینے میں آکھا ہوں میں کہا اس آگے نزا کیا کریں وہ کہ میں اپنا رخسار رکھے نہ زمین پہ تو اپنا پیر جتی تو کٹ مٹی تے رکھ مٹی والا پیر چاہ کے میرے رخسار تے رکھ تاکہ آج تو بات بد کئی مومن علی کو ناراض نہ کر سکا بد کئی کو ناراض ایسا کہ یار ایک کم تو میں نہیں کریں تو سکے امام دا واسطے ہی کار انہیں کیتا ہے ملک دا وزیر اٹھ ہے خاک صاف نس کی تھی کپڑے نہ چہرے تو مٹی نسی جھاڑی وہ صدر گھن کے ناکہ تے سوار ہوئے ناکہ گھن نہیں ہے امام کے دروازے تے اور دستک دیون کی ضرورت نہیں پئی غلام بہن نہیں آیا اے ناکہ پہنچیے حجت خدا باپ بہن جڑا رولا کھڑا میں زیارت تو محروم پہ ملنا حجت خدا خود بہن نکلے مولا اس کو ناکہ تو آپ لائے مولا اس کو ہانا لائے انہی خاک صاف کی تھی انہی پیشانی دے بوسہ دے کے جب علی بن یقین ساکو تینے شیعہ دی ضرورت ہے انا ختم نہ تھی جس وقت تک میں ختم نہ تھی اس وقت تک بندہ شیعہ نہیں بن سکتا
حقیقت ہے انہاں کربلا کے بدبختاں دے اندر اشکیا دے اندر میں اتنی بلند ہے دولت کی چمک اتنی بلند ہے کہ جس کی خاطر انہاں بدبختاں نے وہ ظلم کیتے جس ظلم تے اج تک کیا قیامت تک دنیا میں ذرا چشم تصور سوچ کتنے دن دا مہمان رہ گئے زہرا دا آج 6 ہو گئی ہے نا خدا نہ کرے کہ بھیڑ کو پتہ لگے میرا پیرا 4 دی باقی زندہ خدا نہ کرے کہ دھی کو پتہ لگے میرا بابا 4 دی زندہ ندرہ نہیں آتا 6 ہو گئی جی خدا نہ کرے کہ چھوٹی اولاد والے کو پتہ لگے ڈاکٹر جواب دے دے تیرا بابا نہیں بچدا بڑا علاج کیتے تیرا بابا نہیں بچدا وہ بھی کو نیند نہیں آتی باں میں جو چھوٹی ہوگی ہے آدھ رات اٹھی کے زیر آسمان کھڑ کر کے میرا اللہ میرے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھے ہوئے بڑی محبت علی مظلوم حسین کو حسن دے یتیم جس سے امام حسن کی شہادت ہو گئی جناب قاسم کی عمر 2 یا 3 سال حسین نے قاسم کو گود چاہ کے پالا انہیں پیار کریں گے انہیں اکبر تے اصغر نہ پیار کریں ایڈی محبت اور یہ وجہ ہے 10ویں دی رات اس دل مظلوم نے شہداء دے نام گروائے اس پچھا چاچا کل دے شہیدیں میرا نام بھی ہے مولا پچھا قاسم تسا موت کو کیویں چاہتے ہو جناب قاسم نے کیا دن چاچا شہد تو زیادہ محبت کرے تے ایو حسن دا یتیم آ کھڑے ناہی دری چاچے دے ہاتھ دے پیر چوم کے آدھے چاچا میں موت دی اجازت کہ کربلا دا وہ شہید ہے کہ حسین خان اللہ کے رجل ہے ہمیں اکبر جو اجازت منگی حسین اتنا نہیں ہونا غازی جو اجازت منگی اتنا نہیں ہونا ہمیں چھپ چھپ کے روتا رہ گئے لیکن جنہیں قاسم آ کے اجازت منگی حسین خان اللہ اتنے رنر قریب ہے کہ غش کھا وجن ہاں حسین فرمائے قاسم تمہیں نے وہی بھرا دی نشانی میں کی میں تکو موت بھیجا 1 دفعہ 2 دفعہ حالت چاچا اجازت نہیں دیتا خیمے جویرے تا ماں دیئے قاسم اجر زیندے خیمے دے باہر میں کروں گا بیٹھے میرا اللہ کوئی سبب پڑا میرا ماں پوچھ دیئے اجر دینے چاچا اجازت نہیں دیتا خیمے دے دروازے دے بیٹھے اچانک ذہن ایک خیال ہے قاسم تیرے بابے دا آخری بیلا تیرے بابے تیرے بازونا ایک تعویز بندھا آکھا سی قاسم جڑے ملے اوکھا بیلا ہوگی نا یہ تعویز کھول کے پڑھے تیری مشکل حال تھی بس اپنے آپ دیکھ کے قاسم این تو بات کی کوئی مشکل بیلا ہو سی جب دینا بازونا تعویز کھولے سے وہ پڑھے سے انہوں نے لکھوایا قاسم 61 ہجریوں سی 10 محرم ہو سی کربلا دا میدان ہو سی میرا بھرا حسین قوم اشکیہ کلہ رہ گئے سی قاسم میں تیرا بابا پہ آتا میرے طرف اپنی جان میرے اپنے چاچے تے قربان کر چھوڑا وہ ایک تحریر نہیں شہادت کی سند مل گئی جڑا روزہ پیا مسکرا پیا تحریر جا کے جلدی نال مولا دی خدمت چاہیے حسین بھرا دی تحریر اٹھی چونا شروع کئی میں نے اکھی دے لیں کئی میں نے بوسے کھوتے رو کئی کو جانے حسن بھرا شہادت تو بعدی میں حسین دی مشکل آسان کر چھوڑا بیت شہیدی کربلا نہ کہ کوئی ذرہ پوری نہ آتی ہے حمید ابن مسلم نے مری ٹھکڑے میں چاند بہر نکلے نا میں نکلے جی میں بدلے تو چاند نکلتا ہے اور ایدہ سوڑا جڑ میں بہر نکلے نا کوئی ذرہ کوئی نہ ہی دے بدل گئے
جڑی قمیض پا کے ودی اون دے بھی سیٹاں پھٹیاں ہوئی ہیں جی 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 زیرہ ہوگی جڑی میدان جنگ بہادر پہ زیرہ ہوگی جڑی میدان جنگ بہادر لڑدے پہ تاکہ تیر نہ لگے تلوار نہ لگے کوئی زیرہ ہی ہو جی نہیں جڑی قاسم دے بدن تے پوری آوے ہاں تے کربلا دا ویج شہید قاسم جب حسین آپ چاہ کے زید تے سوار کرتا آدھرو قول اللہ دستار آبد دیس حسن و یتیم میدان جنگ چاہے جنگ بدل رہا حمیدہ دے میں ٹھہرے انہیں جنگ بدل رہا قوم اشکی آئے تھرتری مچھی ہے ایک ظالم آدھے اگر قاسم میرے نال گزرا میں دی ماں کوئی دے بات میں بھی حساب آدھے دیوے جو قاسم نال گزرے ظالم ظلم دوار کتے حسن یتیم زین پہ نہیں سبلا لاندی جاتے قاسم چاچے دے پاسے منہ کر کے آگے یتیم نواز یتیم سمجھ کے کہ یتیم صدے دی آون تے واسطے اکبر اصغر دا میری تحت لہت جی 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 حضرکم اللہ آنے قاسم میں ذرا لگیے سمجھا رہی خیمیہ نے پاس اشارہ کر کے آنے یتیم نواز یتیم سمجھ کے تے یتیم سنے دیاول تے واسطے اکبر اصغر دا میری تحت لہتا کے بناول قاسم رو کے آدھے میرے پھنس گئے پیر رکابہ جی عجرکم اللہ یتیم نواز یتیم سمجھ کے تے یتیم صدے دی آور تے واسطے اکبر اصغر دا میری تحت لہتا کے بلاول قاسم چاچے دے پاس دیکھ آدھے میرے پھنس گئے پیر رکابہ وچ تے میں کو زین تو آپ لہاول میرا کوئی نہیں ریا میرا کوئی نہیں ریا چاچا صحیح میری لاش تو خیمے اجرکم اللہ حسین جڑے ویلے قاسم نے کول آئے قاسم ایریا بھی رگڑے دا حسین رو کیا دے قاسم تیرے چاچے تے وہ کھوے لے تو مدد واسطے سدے تیرا چاچا تیری مدد پہ نہ آ سکے تمام علماء نے جڑا صحیح جملہ لکھئی حسین قاسم کی لاش سے یہ حالت کیڑی سینے نال سینہ ملا ہویا پیر زمین دے خطر دے کھجے میرا او قاسم اینے کو حسین چاہ کے ملایا آئی او قاسم نے پیر زمین دے وطن لگتے ہیں حسین قاسم دے لبود چھوٹا گاندے شہداء دے وچ گھنائے زارا دے لال کیڑا کم تے ہک پاسو اکبر